اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جنہوں نے فقط گدی نشینی کو اور اس گدی پر راحت و استراحت کو اپنا شعار نہیں بنایا، بلکہ صاحب سجادہ ہونے کے باوجود پاکستان میں عملاً دین کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیے، اور وہ لوگ جو بلوچستان تشریف لے گئے ہیں ان کے کردار، ان کی محنت اور ان کی کاوشوں سے واقف ہیں۔ مشکل ترین علاقہ جہاں پر کام کرنا اور جہاں پر دین کی دعوت پہنچانا، محبت کا پیغام پہنچانا اپنی جان ہتھیلی پر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا، اس خطے میں عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ آستانہ علی حضرت سلطان باہو کے چشم و چراغ جماعت اہل سنت پاکستان کے چیف آرگنائزر جناب حضرت پیر خالد سلطان صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں اپنا محبت بھرا پیغام پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ بے بسم اللہ اس ملادہ اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو حضرت باہو، جنہاں ملیا نبی سہارا ہو۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، میرے اسلامی روحانی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید
ایک بڑی اہم اور اعلیٰ تقریب ہے کہ عالمی سنی کانفرنس کے نام سے مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام مشائخ عظام کا ایک متفقہ اجلاس، جس میں میرے خیال کے مطابق یہ سوچ ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس وقت تک ہمارے ساتھ کیا کیا گزری اور آگے ہم نے ٹارگٹ کیا بنانا ہے، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے مسلک کے فروغ کے لیے، اپنے مسلک کی فلاح و بقا کے لیے اور اپنے مسلک کی ترویج کے لیے، آنے والے ینگسٹرز کو سمجھانے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے جماعت اہل سنت نے کیا رول پلے کرنا ہے، یہ مقصد آج کی اس کانفرنس کا ہے۔ اور مسلمان اس وقت پوری دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے تناظر میں جماعت اہل سنت اپنی عمیق نظر سے کیا سوچتی ہے اور کیا دیکھتی ہے، اس پر میں برطانیہ کی جماعت اہل سنت کے تمام عمائدین، علماء کرام اور قائدین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سوچا، اور میں سن رہا ہوں کہ کئی عرصے سے جماعت اہل سنت انٹرنیشنل سنی کانفرنس کا اہتمام کرتی آ رہی ہے۔ علماء کرام کی بڑی دل پذیر گفتگو سنی، الحمدللہ ایمان تازہ ہوا۔ سوچنا یہ ہے کہ آج تک ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں سنیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹائم کا مجھے احساس ہے بہت ٹائم قلیل ہے، لیکن بات بڑی اہم ہے، اور میں صرف اور صرف اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے چند تجاویز تمام قائدین کی خدمت میں رکھوں گا، اور میری اپیل ہوگی کہ بزرگوں، اگر آپ نے یہ آج بھی نہ سوچا تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت جو کچھ ہو چکا ہے، بس میں یہی کہوں گا کہ گزشتہ سلوات ایندارہ احتیاط، جو ہو چکا اس کو بھول جائیے، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کی فکر کیجئے۔ ہمیں جب تک متحد نہیں ہم ہوتے، اس وقت تک ہم اسی طرح پٹتے رہیں گے۔ جب تک ہماری فکر بیدار نہیں ہوتی، اسی طرح ہم پستے رہیں گے۔ جب تک ہم میدان عمل میں آ کر کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اس وقت تک ہماری شیرازہ بکھیرا جاتا رہے گا، اور ہم بکھر بکھر کے کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گرا، ہمارا نام و نشان تک مٹانے کے لیے نجدیت ابھر چکی ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے ناموس کو کس طرح بچانا ہے، اپنے اسلاف کے نام و نشان کو کس طرح قائم رکھنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہوگا، اس کے لیے یکجا ہونا ہوگا، آپس کے اختلافات کو چھوڑنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، اور پھر سیاسی طور پر بھی خود کو مضبوط کرنا ہوگا، مذہبی طور پر بھی خود کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ایسا دارالافتاء قائم کرنا ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر اگر ہو تو اہل سنت کے دارالافتاء کی طرف۔ آج آپ کے سامنے قبلہ مفتی صاحب کی جو بکس آئی ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور حقیقت ہے کہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور نہ مایوس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ضرور مسلک اہل سنت تقویت کو پہنچے گا۔ پاکستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں 85% اہل سنت ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے
چشمہ پہن کر دیکھا جائے تو اب ہم 55% بھی نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے ادارے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے مدارس کمزور ہو چکے ہیں، اور خواتین کی تعلیم کا سلسلہ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں راولپنڈی اور لاہور میں ضرور کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیگر علاقوں میں اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیے، یقین جانیے کہ صرف کوئٹہ میں 10 مدرسے نجدیوں کے ایسے ہیں جن میں ایک مدرسے میں 3-3 ہزار بچیاں پڑھتی ہیں، اور وہاں اہل سنت کا ایک مدرسہ نہیں۔ جو اہل سنت کے مدارس ہیں ان کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، 165 سے زیادہ علماء کرام شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب ہم مضبوط ہیں، جب ہم 85% ہیں، تو پھر پاکستان کی ریاست میں ہمارا رول، ہمارا کردار کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سامنے کیوں نہیں ابھر کے آتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم افراط و تفریق کا شکار ہیں، ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ میں صرف 7 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی خواہش اس فقیر کی یہ ہے کہ اس کانفرنس میں ہمیں صرف اپنی علمی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس کانفرنس میں ہمیں اپنی عملی تجاویز پیش کر کے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ایک تحریک پیش کرنی ہے، جس تحریک کے ذریعے سے ہمیں اپنے مسلک کو اور پورے اسلام کو بچانے کے لیے یکجا ہونا پڑے گا۔ اس عاجز فقیر نے پہلی جو تجویز رکھی ہے کہ مسلک کو متحد کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینک ہونا لازم ہے۔ اگر ہمارے پوری دنیا سے جو عمائدین علماء کرام تشریف لائے ہیں، اگر زحمت فرما کر آپ ٹائم عنایت فرمائیں اور آپ بیٹھ کر آج ہی ایک ٹائم رکھ دیں، کم از کم 1 گھنٹہ دے دیں، جس میں تھنک ٹینک قائم کیا جائے اور پوری دنیا کے مسلک اہل سنت کے لیے تجاویز پرووائیڈ کرنے کے لیے وہ تھنک ٹینک ہو، جس کے ذریعے سے مسلک اہل سنت کی ترویج کا کام آگے چلے۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ ہمارا میڈیا سیل مضبوط ہونا چاہیے، اور میڈیا سیل کے ذریعے سے دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح کا کام بھی کیا جائے، اور جتنے مظالم اہل سنت اور عالم اسلام پر ہو رہے ہیں ان کا ریکارڈ جمع کر کے دنیا کو بتایا بھی جائے۔ اور ساتھ تیسری اپیل یہ ہے کہ یورپ کی تمام سنی مساجد کی ایک لسٹ بنائی جائے، اور اس لسٹ کے ذریعے سے ان مساجد کے کمیٹی کے چیئرمینز کو اپیل کی جائے کہ کم از کم خدارا ایک مسجد پاکستان میں ایک مدرسے کا ذمہ اٹھا لے۔ اگر ایک مسجد یورپ کی ذمہ اٹھا لے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ چند عرصے کے بعد پاکستان میں مسلک اہل سنت کے مدارس کی ایسی کھیپ چلے گی کہ آنے والی نسلیں ہماری یا رسول اللہ پکارتی ہوئی اٹھیں گی، آنے والی نسلیں ہماری یا رسول اللہ کی صدا بلند کر کے مسلک اہل سنت کا بول بالا کریں گی، اور یہ سارا کریڈٹ یورپ میں رہنے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو ملے گا۔ اور چوتھی تجویز یہ ہے کہ برطانیہ کی جماعت اہل سنت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اگر براہ کرم پاکستان کے سنی لیڈرز کانفرنس اگر آپ منعقد فرمائیں اور تمام سنی لیڈرز کو یہاں دعوت دے کر ان کو اپیل کریں کہ ہم باہر رہ کر خدمت کر رہے ہیں، آپ ملک میں رہ کر یکجا ہو جائیں، سنی بھی ایک تنظیم ہو، مسلکی بھی اور سیاسی بھی ایک مضبوط تنظیم قائم کی جائے، جس کے ذریعے سے پاکستان میں سیاسی طور پر مسلک اہل سنت ابھر کے سامنے آ سکے۔ اور میری اپیل آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر آپ جماعت اہل سنت نوجوانوں کو اور تاجر برادری کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی برطانیہ کی جماعت بہت فعال اور مضبوط ہوگی۔ میں نے بلوچستان میں یہ کام کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ وہاں سے مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا، اور یورپ کی تاجر برادری اور یورپ کے جوانوں کو اگر جماعت اہل سنت کا پیغام دینے کے لیے آپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ مسلک کو کامیابی ہوگی۔